حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی مفضل کو پروردگار عالم کی حکمتیں سمجھاتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ مفضل غور کرو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک اور عظیم نعمت پر، جس کے ذریعے انسان اپنے باطنی خیالات، حاجات، تکالیف، خوشی و غم، ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات اور اپنی کیفیات کو دوسرے سے بیان کر سکتا ہے، اور یہ نعمت ہے بولنے اور گفتگو کرنے کی۔ اگر یہ نعمت انسان کے پاس نہ ہوتی تو یہ دوسرے حیوانوں کی طرح ہوتا، جو نہ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ سکتے ہیں اور نہ دوسروں کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ اے مفضل، تم غور کرو، تم دیکھو گے کہ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بھی انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے، جس کے ذریعے گزشتہ زمانوں کے افراد کے علوم اور تہذیبوں کے حالات سے آگہی حاصل ہوتی ہے، اور موجودہ زمانے کے لوگوں کے حالات مستقبل میں آنے والوں کے لیے ضبط تحریر میں لائے جاتے ہیں۔ تحریر ہی کے ذریعے مختلف علوم اور ادبیات کی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ گفتگو، معاہدوں اور حساب کتاب کو بھی تحریر ہی کے ذریعے ایک عہد سے دوسرے عہد اور ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کیا جاتا ہے۔ لکھنے اور قلم بند کرنے کی یہ صلاحیت نہ ہوتی تو ایک عہد کی تاریخ دوسرے عہد تک منتقل نہ ہو سکتی۔ گزشتہ کی خبریں دوسرے زمانے سے بالکل منقطع ہو جاتی، علوم معدوم ہو جاتے، تہذیبوں کے حالات تلف ہو جاتے۔ جو لوگ اپنے وطن سے دور ہیں انہیں اپنے گھر کی خبر ملتی، اور نہ وطن میں موجود لوگوں کو سفر پر جانے والوں کی خیریت۔ اسی طرح دینی معاملات کے ساتھ ہوتا کہ دین کے احکامات، آداب، روایات، تعلیمات دوسرے زمانے میں مفقود ہو جاتی، ان میں خلل واقع ہوتا، اور جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان کا جاننا ناممکن ہو جاتا۔ مفضل، ممکن ہے تم سوچو کہ لکھنے اور پڑھنے کی ان صلاحیتوں کو انسان نے اپنی کوشش، تجربے اور ذہانت کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت و فطرت میں پیدا نہیں کی گئی ہیں۔ اسی طرح مختلف فرقوں یعنی قوموں کی زبانیں ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ زبانوں کی طرح تحریریں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثلاً عربی، سریانی، رومی رسم الخط ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ زبانیں اور تحریریں انسانوں نے خود بخود اپنے اپنے تجربات سے بنا لی ہیں، تو اسے جواب دیا جائے گا کہ اگرچہ دونوں کاموں میں انسان کی کوشش اور عمل کو دخل ہے، لیکن جس چیز کے ذریعے انسان اس تدبیر فعل اور کامیابی تک پہنچا کہ لکھ پڑھ سن اور بول سکے، وہ یقیناً عطیہ خداوندی ہے، اور اس کے اسباب اور آلات کو اللہ رب الکریم نے ان کے جسم اور فطرت میں پیدا کیا ہے۔ مثلاً دماغ، عقل اور دیگر اعضاء۔ اب اگر عقل نہ ہوتی، دماغ نہ ہوتا، تو انسان کسی چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر زبان نہ ہوتی جس سے وہ گفتگو کرتا، اور ذہن نہ ہوتا جس کے ذریعے وہ سوچ کر بولتا، تو زبانیں کس طرح وجود میں آتی؟ اسی طرح اگر سوچنے سمجھنے کی بیش بہا صلاحیت کے ساتھ اسے خاص طرح کے ہاتھ اور انگلیاں نہ دی گئی ہوں، تو وہ قلم کس طرح تھامتا اور کس طرح لکھنے کے قابل ہوتا؟ مفضل، اس بات یعنی تحریر اور تقریر کی اہمیت و افادیت سمجھنے کے لیے دوسرے جانداروں کو دیکھو، جن میں نہ بامانی کلام کی طاقت ہے، نہ ان کے پاس ایسے اعضاء ہیں کہ وہ کوئی چیز تحریر کر سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ باری تعالیٰ جل شانہ کا قانون فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور یہ انسانوں پر ایک احسان ہے۔ تو جو کوئی اس کا شکر ادا کرے اسے ثواب ملے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ بے نیاز ہے۔